آپ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے اپنے اوپر جرمانہ رکھیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جس دن فجر نکل جائے اس دن کا ناشتہ گول، ناشتہ نہیں کرو، بلکہ وہ تو فرماتے تھے غیرت آنی چاہیے جس خدا نے، دیکھو غیر مسلم تو خدا ہے ہی نہیں نا اس کی ڈکشنری میں، ہم تو مانتے ہیں، تو جو مانتے ہیں تو صحیح طرح سے مانیں نا۔ اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے، اس پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات۔ اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے، تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، اگر فرض کر لو ہے صحیح تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو، پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں۔ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں۔ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے، پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ مجھے تو اس پر ہوتا ہے کہ ایک دن بھی نہیں لڑے، یا تو وہ بہت نیک ہیں یا پاگل ہیں دونوں۔ ایسے بھی ہیں کہ شادی کے پہلے دن سے کئی سال ہو گئے، اب تک ایک ڈاکٹر الابدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے، پوری زندگی ان کی گزر گئی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں میرا اپنی زوجہ سے اور زوجہ کا مجھ سے پوری زندگی میں ایک جھگڑا بھی نہیں ہوا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں ہوئی ہے۔ بیگم کو بڑی عزت احترام سے کہتے تھے کہ یہ کام آپ کسی سے کروا دیں، جیسے برتن دھونے، یہ نہیں کہتے تھے کر دیں، یہ آرڈر ڈالنا ہے، یہ کرتے سے نوکرانی ہوتی ہے، یہ کر دے وہ کر دے، ایسا نہیں، انہوں نے اپنی بیگم کو عزت دی۔ ہمارے حضرت کا بھی یہی انداز تھا، ہمارے حضرت اپنی زوجہ کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے یہ پکا دو، یوں کر دو، یہ کر دو، نہ، وہ جب کھانا کھا لیتے تھے نا تو اپنی زوجہ سے کہتے تھے آپ برتن اٹھوا لیں کسی سے، تو آپ کہہ کے بات کرتے تھے اٹھوا لیجئے، حالانکہ اٹھانے کس نے تھے؟ انہوں نے، لیکن ان کو حضرت کہتے تھے مجھے یہ نا حاکمانہ لہجہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ نوکر تھوڑی ہے کہ اٹھا لے تو اٹھوا لیجئے، حالانکہ اٹھانے انہوں نے، تو یہ اسٹائل تھا ان میں گھر میں اپنی بیگم سے بات کرنے کا۔ تو جب یہ میاں کی طرف سے یہ اسٹائل ملتا ہے تو پھر خاندانی عورت ہوگی، خاندانی نہیں ہوگی تو وہ اس کو یہ والا اسٹائل ہضم ہی نہیں ہوگا۔ وہ کہے گی جادو کا توڑ کیسے کریں؟ اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو کرایا گیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیز کیا جادو کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کا توڑ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی نام نہیں لکھا یار بھائی، کسی کو شک ہے نا اس پہ جادو کرایا گیا، تو آج کل ہر آدمی کو یہ اپنے بارے میں یہ شک ہے کہ فلاں نے مجھ پہ جادو کرایا ہے۔ ایک نظر کے بارے میں ہر آدمی کو شبہ ہے کہ مجھ پہ نظر لگی ہے، یعنی ان کا خیال ہوتا ہے میں اتنا حسین ہوں، اتنا خوبصورت انسان ہوں، اور میں اتنا صحت مند ہوں کہ میں اگر بیمار ہوا ہوں تو یقیناً مجھ پہ نظر لگی ہوگی۔ ایک نظر کے بارے میں لوگ نظر لگتی ہے مانتا ہوں، جادو بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا آج کل لوگوں کو ہو رہا ہے، تو اس لیے ان وہموں میں نہ پڑیں، اچھا ہے۔ اور اگر واقعی کسی پہ جادو ہوا ہو تو سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کیا کریں، یا اپنے کسی قریبی کوئی دیندار ہو، عالم ہو، ان سے کہیں کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی کی چھینٹیں ماریں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کیا جائے اور صبر کیا جائے، تو کیونکہ ان چکروں میں جب آپ پڑیں گے نا علاج کے، اور پھر جو پیروں سے واسطہ پڑے گا آپ کا، تو آپ کی نسلیں برباد ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ بہت الٹی پٹیاں پڑھاتے رہیں گے آپ کو، اور آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہی رہیں گے، اور پھر ہر چیز آپ کو جادو اور یہی لگنا شروع ہو جائے۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔
یہ تو اس پر ہوتا ہے کہ ایک دن بھی نہیں لڑے، یا تو وہ بہت نیک ہیں یا پاگل ہیں دونوں. ایسے بھی ہیں کہ شادی کے پہلے دن سے کئی سال ہو گئے، اب تک ایک ڈاکٹر ابدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے، پوری زندگی ان کی گزر گئی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں میرا اپنی زوجہ سے اور زوجہ کا مجھ سے پوری زندگی میں ایک جھگڑا بھی نہیں ہوا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں ہوئی ہے. بیگم کو بڑی عزت احترام سے کہتے تھے کہ یہ کام آپ کسی سے کروا دیں، جیسے برتن دھونے، یہ نہیں کہتے تھے کر دیں، یہ آرڈر والا ہے یہ کرتے سے نوکرانی ہوتی ہے، یہ کر دے وہ کر دے، ایسا نہیں. انہوں نے اپنی بیگم کو عزت دی. ہمارے حضرت کا بھی یہی انداز تھا. ہمارے حضرت اپنی زوجہ کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے یہ پکا دو، یوں کر دو، یہ کر دو، نہ نہ نہ. وہ جب کھانا کھا لیتے تھے نا تو اپنی زوجہ سے کہتے تھے آپ برتن اٹھوا لیں کسی سے. تو آپ کہہ کے بات کرتے تھے اٹھوا لیجئے، حالانکہ اٹھانے کس نے تھے؟ انہوں نے. لیکن ان کو حضرت کہتے تھے مجھے یہ نا حاکمانہ لہجہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ نوکر تھوڑی ہے کہ اٹھا لے تو اٹھوا لیجئے، حالانکہ اٹھانے انہوں نے. تو یہ اسٹائل تھا ان میں گھر میں اپنی بیگم سے بات کرنے کا. تو جب یہ میاں کی طرف سے یہ اسٹائل ملتا ہے تو پھر خاندانی عورت ہوگی، خاندانی نہیں ہوگی تو وہ اس کو یہ والا اسٹائل ہضم ہی نہیں ہوگا. وہ کہے نماز تراویح کی نیت، کیا تراویح کی نماز میں نماز سے پہلے نیت کی جاتی ہے؟ اگر ہاں تو کیا ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرتے ہیں؟ نیز کیا اس میں شروع میں ثنا پڑھی جاتی ہے؟ صابر رؤوف امریکہ سے. بس ایک دفعہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ تراویح کی نیت ہوتی ہے، تو وہی نیت 20 رکعتوں تک چلے گی. الگ الگ ہر نماز سے پہلے نیت کوئی ضروری نہیں ہے. اور ہر رکعت میں جو ہر تراویح میں جو پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں ثنا پڑھنی چاہیے. سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بغیر نیت کے روزہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ عالم صاحب سعودی عرب سے. اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بھی روزہ ہو جائے گا، آپ بعد میں نیت کر لیں. نصف النہار سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے. نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے وہ اور سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے وہ. تو دیکھ لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں. اس کا بالکل درمیان جو ہے نا یہ نصف النہار کہلاتا ہے. یعنی آدھا روزہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. تو اور سحری اگر آنکھ نہیں کھلی روزہ چھوڑ دینا رمضان کا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. خوب سمجھ لیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں سحری میں آنکھ نہیں کھلتی تو کہتے ہیں یار اب کون رکھے سارا دن روزہ. تو رکھنا پڑے گا آپ کو. روزہ رمضان کا چھوڑنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے. بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح عذر یا بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ قاسم احمد انڈیا سے. جائز ہے، کوئی عذر نہ بھی ہو تو بھی بیٹھ کے تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. ناک میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزے میں ناک سے نکسیر آ جائے تو کیا ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک میں دوا ڈالتے ہی سیدھا حلق میں پہنچتی ہے اور حلق سے سیدھا اپنا راستہ بناتے ہوئے پیٹ کی طرف نکل جاتی ہے وہ. اور اس کے لیے اس کو پتلی گلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ڈائریکٹ جاتی ہے وہ. تو اس لیے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم. اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے، منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. نعمان حمید ایبٹ آباد سے. خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں. لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی، پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے، تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے. کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں. تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے. لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. نعمان حمید ایبٹ آباد سے. خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں. لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی، پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے، تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے. کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں. تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے. لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. صدقہ فطر. صدقہ فطر جلدی ادا کر سکتے ہیں؟ اگر 5 یا 10 رمضان کو صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ صحیح ہے یا عید کے دن دوبارہ دینا ہوگا؟ نور آغا شاہ لکی مروت سے.
پہلے ادا کر دیں تو دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں جی، آپ پہلے رمضان کو دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دے دینا چاہیے پہلے سے ہی، تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ صدقے سے کچھ خرید لے، رمضان اچھا گزارے، عید کا دن اچھا گزارے۔ روزے میں ہم بستری کا کفارہ، کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ادا ہو جائے گا؟ عزیز الرحمن آسام سے، عزیز الرحمن بھائی، 60 مسکینوں کو کھانا وہ کھلائے گا جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، جیسے کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے یا شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کو وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا لگاتار 60، وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ اور ورنہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، چاہے بیوی سے ہم بستری کر کے توڑا ہو یا کھا پی کے توڑا ہو، تو اس پر کنٹینیو 60 روزے رکھنا لازم ہے، خوب سمجھ لیں۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوڑ دیا یا بیماری سے چھوٹ گیا تو نئے سرے سے 60 روزے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، اور اس روزے کی قضا الگ سے رکھنی پڑے گی جو اس نے توڑا تھا۔ اس لیے رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ نہیں توڑنا چاہیے۔ پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم، ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو، اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے، جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ نے پرفیوم لگایا، نیت آپ کی سونگھنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں، لیکن چلے گئے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے، گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگھ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے، دیکھیں کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں انسان کو توبہ کی توفیق عام طور پہ مل جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو رمضان آتے ہی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو دوسرے عشرے میں، بہت سے لوگوں کو تیسرے عشرے میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، آخری عشرے میں یا لیلۃ القدر میں عبادت کر لیتے ہیں تو ان کو گناہوں پر ندامت ہو ہی جاتی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ ہی لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو توبہ کے بغیر اللہ نے وعدہ نہیں کیا کبیرہ گناہوں کے معاف کرنے کا، چاہے 100 رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں۔ اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو کوئی اللہ پہ تو پابندی لگا نہیں سکتا، اللہ کی رحمت بہت بڑی۔ بیٹی اپنے والد یا بھائی سے گلے لگ سکتی ہے یا نہیں؟ جوان بیٹی یا جوان بہن اپنے بھائی سے اس زمانے میں قطعاً گلے نہیں مل سکتی، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس زمانے میں اس شہوت پرستی کا دور ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے بھائی برے ہوتے ہیں، سارے باپ برے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے، لیکن بعض برے بھی ہوتے ہیں اور بعض باپ بھی برے ہوتے ہیں، بعض بھائی بھی۔ تو ان بعض کی وجہ سے قانون پھر سب کے لیے ہوتا ہے اس کی، کیونکہ ضرورت بھی نہیں ہے اس کی۔ تو باپ کو چاہیے جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس پیار کرنا ہو تو اس کے سر پہ پیار کرے یا سر پہ ہاتھ رکھے، بس گلے لگنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور بھائی کو بھی چاہیے کہ چھوٹی بہن اگر جوان ہے تو سر پہ ہاتھ رکھے، اس سے زیادہ جو ہے جسمانی جو ہے ریلیشن اس کی اس زمانے میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ روزے میں بار بار کلی کرنا، روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ابو سلطان سعودی عرب سے، حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے، وہ روزے میں جائز نہیں ہے، لیکن کلی کرنا جائز ہے، چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے، تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں جی، حالت حیض میں عورت قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، دیکھیں نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ تلاوت کر سکتی ہے، باقی ساری عبادتیں کر سکتی ہے۔ وہ تسبیحات لے کے بیٹھ جائے، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، صبح و شام پڑھے، وہ درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، اللہ سے خوب خوب دعائیں مانگے لمبی لمبی۔ تو صرف نماز اور تلاوت پہ پابندی ہے نا، باقی جو ساری عبادتیں جائز ہیں اس کے لیے وہ ساری عبادتیں کرے رمضان میں۔ روزے میں ناک میں وکس استعمال کرنا، زکام کی صورت میں ناک میں وکس استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ خراب ہوگا؟ کیونکہ اس کی خوشبو کافی تیز ہوتی ہے۔ بصیر کاکڑ شارجہ سے، لیکن تیز خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسی چیز سونگھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے جس کے ذرات آپ کے حلق میں جا رہے ہو۔ تو وکس آپ اندر لگائیں گے، مستقل لگی رہے گی، تو میرا خیال ہے کہ لازمی اس کے ذرات پھر آہستہ آہستہ ناک کے ذریعے حلق میں جاتے ہیں، تو اس لیے وکس کا استعمال روزے میں جائز نہیں ہے۔
روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں؟ ایک عالم نے فرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا، تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں، وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ بہت زیادہ زور نہ لگائیں، وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں، تو ہلکا سا بس کھینچ لیں، اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے، وہم نہ کریں اس میں۔ اذان کی آواز سے پہلے افطار کرنا۔ رمضان میں افطار کے وقت بعض لوگ اذان ہونے سے پہلے ہی کھانے پینے لگتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وقت ہو جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے، اذان سن کر کھانا ضروری نہیں۔ کیا ان کا ایسا کہنا صحیح ہے؟ محمد وسیم انڈیا سے۔ جی صحیح ہے، لیکن اس میں ایک بات کا خیال کریں، آپ نے جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اپنے علاقے کے لحاظ سے، یا گھر میں کوئی بھی آپ کی جنتری یا نقشہ ہے جس میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے، کم سے کم 2 منٹ بعد اس ٹائم سے روزہ کھولیں۔ یہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے والے مسائل میں، کہ اگر مثال کے طور پر 6:50 لکھا ہوا ہے تو جیسے ہی 6:50 لکھا ہوا ہے تو 6:53 ہوتے ہی آپ افطار کر لیں۔ کم سے کم 2 منٹ ضرور گزاریں احتیاطاً، کیونکہ یہ جو اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں 100% یقینی نہیں ہوتے، تو جب تک سورج غروب ہونے کا 100% یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے روزہ افطار کرنا درست نہیں ہوگا۔ کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم۔ دیکھیں، تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو، نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو۔ روزہ رکھنے کی دعا کا حکم۔ روزہ رکھنے کی جو دعا مشہور ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ حمید خان، نہیں جی، حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ بہرحال جی، افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سے غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے، اور پھر تراویحوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے۔ تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی، اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے۔ روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں؟ ایک عالم نے فرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا، تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں، وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ بہت زیادہ زور نہ لگائیں، وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں، تو ہلکا سا بس کھینچ لیں، اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے، وہم نہ کریں اس میں۔ کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم۔ دیکھیں، تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو، نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں،
اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو۔ اگر اللہ کہہ دیتا 24 گھنٹے کے روزے رکھو پورے رمضان اور سحری میں صرف 10 منٹ کھانے کی اجازت ہے، 23 گھنٹے 50 منٹ بھوکے رہنا ہے، 10 منٹ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے، تو شاید یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ ڈال دیا جاتا، مرتے پھر بھی نہیں، اتنی جلدی مرتا نہیں آدمی بھوک سے، یاد رکھو۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم پہ ہوتا نہیں ہم سے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ کہتے ہیں اعتدال سے بوجھ ڈالا ہے۔ اللہ کہہ دیتا 50 نمازیں پڑھو تو پڑھنی پڑتی کہ نہیں پڑھنی پڑتی؟ کتنی ٹینشن والا کام ہو جاتا بھائی، کتنی ٹینشن والا کام۔ اللہ میاں نے 5 رکھی ہیں اور وہ بھی دن کے 2 کناروں پر رکھ دی 2 نمازیں، اور صرف عصر اور مغرب ایسی ہیں جو جلدی جلدی آتی ہیں، ورنہ بڑا فاصلہ ہے ان 2 نمازوں کے درمیان۔ اگر کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی تو وہ کون سی دعا پڑھے؟ طیب خان وہ یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس میت کی مغفرت کر دے، کتنی آسان ہے، اللہم اغفر لہو یا لہذا المیت، اتنے الفاظ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ کچھ نہیں آتا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لے، اللہم اغفر لی پڑھ لے۔ تو جنازے میں صرف 4 تکبیریں فرض ہیں۔ کسی کو کچھ بھی نہیں آتا نا جنازے میں، کھڑا ہو جائے امام کے پیچھے نیت کر کے، جیسے امام اللہ اکبر کہے یہ بھی اللہ اکبر کہہ دے، بس 4 دفعہ اللہ اکبر کہے گا تو جنازہ ہو جائے گا۔ باقی دعائیں یاد کرنی چاہیے، بہت ساری دعائیں حدیث میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دن کا اعتکاف، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ ہو، 1 دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے جیسے فاصلہ ہے۔ تو اس عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، وہ سال میں کچھ دن اللہ کے لیے نکالے، جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، تو معتکف بھی ایک نوعیت کی ہجرت کرتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی گھر میں اور مسجد میں آ کے وہ پڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب لگتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کچھ بدعتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں، اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدعت ہو جائیں گی، سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں۔ انفرادی عبادت ہونی چاہیے، نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی اسی طریقے سے، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ سورت، دوسری میں یہ سورت، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں، اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں۔ گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں شور شرابہ کرنا، لیلۃ القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا، پھر لیلۃ القدر کی رات پہ پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں، یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ بیان بھی ہونے چاہیے مختصر، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے۔ رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا، رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا، اور اس خطبے کو الوداع شہر اس خطبے میں الوداع شہر رمضان پڑھنا کیسا ہے؟ ارمان صاحب یو پی سے، یہ بھی نبی سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو جمعۃ الوداع کہنا کی بھی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ جمعے کو آپ الوداع اس لیے کہ رخصت ہونے والا جمعہ، الوداع کا مطلب رخصت، تو الفاظ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لوگ اس جمعے کو دوسرے جمعے پر فضیلت دیتے ہیں، جبکہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے الگ سے کوئی شرعی احکام حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں، لوگوں کی طبیعت میں ایک جوش اس بیس پر ہوتا ہے کہ اب انسان کے بچے بن جاؤ، اب آخری جمعہ آ گیا اور بڑا دن آ گیا، اب جمعہ بھی رمضان میں نہیں آئے گا، تو ایک اس بیس پر ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے۔ وہ احساس ہونا برا عمل نہیں ہے، بلکہ اچھی ایمان کی علامت ہے کہ بھئی اب جا رہا ہے، یعنی جمعے بھی سارے ختم ہو گئے، اب رمضان کا ہمیں جمعہ بھی نہیں ملے گا، تو اس بیس پہ کسی کے دل میں آخری جمعہ آنے سے عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے کوئی الگ سے شرعی احکام نہیں ہے جمعۃ الوداع کے، نہ اس کی کوئی الگ سے شریعت میں فضیلت ہے، اور اس دوران خطبے میں یہ پڑھنا الوداع یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، خطبہ وہی جو مسنون ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی تو وہ کون سی دعا پڑھے؟ طیب خان وہ یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس میت کی مغفرت کر دے، کتنی آسان ہے،
اللہم اغفر لہو یا لہذا المیت، اتنے الفاظ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے. کچھ نہیں آتا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لے، اللہم اغفر لی پڑھ لے. تو جنازے میں صرف 4 تکبیریں فرض ہیں. کسی کو کچھ بھی نہیں آتا نا جنازے میں، کھڑا ہو جائے امام کے پیچھے نیت کر کے، جیسے امام اللہ اکبر کہے یہ بھی اللہ اکبر کہہ دے، بس 4 دفعہ اللہ اکبر کہے گا تو جنازہ ہو جائے گا. باقی دعائیں یاد کرنی چاہیے، بہت ساری دعائیں حدیث میں. عید کی مبارکباد دینا کیسے، عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ وسیم احمد اچھی بات ہے، دعا ہے مبارکباد. مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر کمرے میں تصویر لگی ہو تو کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر جاندار کی تصویر کمرے میں لٹکی ہوئی ہے تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. لیکن قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ تصویر کو الٹا کر دیا جائے، چھپا دیا جائے، پھر کریں تلاوت. لیکن اگر نہیں بھی کیا تو بھی جائز ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات. روزہ فرض کا مطلب کل پیپر دینا ہے تو بھی فرض ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے جو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نکالا ہے نا کہ اگر صبح پیپر دینا ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ اپنی خود ساختہ شریعت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. صرف مسافر مریض کو رخصت دی، اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں ہے، تو رکھنا پڑے گا آپ کو. نماز پڑھنی ہے ہر قیمت پہ. بیمار ہو، کیسے خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں نماز چھوڑ دیتی ہیں، جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز، بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا، پڑھنی پڑے گی آپ کو. بیمار ہو، فالج میں آ گئے، شوگر میں آ گئے، کچھ بھی ہو، طریقہ آسان کر دیا. بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو. قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے. جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جنازے کی نماز پڑھانے کا حق کس کو ہے؟ مسجد کے امام کو یا گاؤں کے قاضی کو؟ محمد عمران یو پی سے. دیکھیں جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق اس امام کو ہے جس کے پیچھے میت محلے میں فرض نماز پڑھا کرتی تھی، کیونکہ جس نے فرض نماز پڑھائی ہے نا تو جنازے پڑھانے کا حق بھی اس کا ہی زیادہ ہے. یہ جو فقہ نے بیان کیا بیٹا زیادہ حقدار ہے اور فلاں زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے بیٹا سب سے پہلے حقدار ہے، لیکن بیٹے کو خود چاہیے کہ اپنا حق مسجد کے امام کے لیے چھوڑ دے. بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا آگے آ جاتا ہے اور امام صاحب سے کہتا ہے آپ پیچھے کھڑے ہو، میں پڑھاؤں گا، میرے ابا ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں مسجد کے امام کی ایک طرح کی تھوڑی سی توہین ہے کہ جس کے پیچھے فرض نماز پڑھتے رہے ہیں نا وہی اصل متولی ہے. تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ خود امام کو کہے کہ آپ نماز پڑھائیں، اور امام کو چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا دیندار ہے اور یہ متشرع ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، تو پھر یعنی بیٹا امام کی پرمیشن سے یہ کام. مسجد میں بھیک مانگنا اور ان کو دینا کیسا ہے؟ بعض لوگ مسجد میں جماعت کے بعد بھیک مانگنے کے لیے اعلان کرتے ہیں، ان کو منع کیا جائے یا تعاون کریں، ان کو منع کیا جائے یا ان کے ساتھ تعاون کریں، جبکہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیشہ ور بھکاری ہے یا واقعتاً مجبور ہے. عبد الحادی صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا ہے. مسجد میں جو شخص اپنی ضرورت کے لیے مانگے اس کو دینا جائز نہیں ہے. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرے اسے بددعا دو، لا ردہ اللہ الیک، اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے. فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے بنی نہیں ہیں. ہاں مسجد سے باہر اگر کوئی چیز گمی ہو، مسجد کے اندر ہی اگر کوئی چیز گمی ہے اس کا اعلان مسجد میں ہو سکتا ہے. مسجد کے باہر کے بارے میں آتا ہے یہ حدیث میں کہ گمشدہ چیز کا اعلان جائز نہیں ہے. مسجد کے اندر ہی گمی ہے پھر تو ٹھیک ہے. نکاح میں کتنے گواہ ضروری ہیں؟ کیا نکاح میں 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے؟ کیا ان کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے؟ بنت خالد کراچی سے. دیکھیں نکاح میں 2 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے، دونوں بالغ ہوں، دونوں مسلمان ہوں. اور اگر عورتیں ہوں تو پھر 2 عورتیں اور 1 مرد. اگر 1 مرد نہیں ہوگا تو پھر 4 عورتیں یا 10 عورتیں بھی گواہ بن جائیں، نکاح نہیں ہوتا. تو اس لیے نکاح میں کیا ہے کہ 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد، اور یہ سب مسلمان ہوں اور بالغ ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا، انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو، بس کوئی بھی نہیں چیخے گا، نہ ابا نہ اما نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی، اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا، گھر میں چیخنے پر پابندی، نہ باپ چیخے، نہ ماں چیخے، نہ اولاد چیخے، ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن، اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو، بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی
جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا، بس آدھے سے زیادہ کام، کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں، ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں، ہاں ماں بات بات پہ ٹوٹ رہی ہے، بچے کو پڑ گیا، چیخ رہی ہے، کم بہت الو کا پٹھا پیدا ہو گیا، اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے، تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا، بات آرام سے کرے گا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو، بول لو نا، تاکہ سبق یاد ہو جائے، ختم کرو بیٹا تمیز سے، دلہن جب آئیے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو، تو بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں میں حاضر ہوں۔ شادی کی نیت سے محبت کرنا کیا جائز ہے؟ کیا کسی لڑکی سے محبت کر سکتے ہیں جبکہ اس کا مقصد زنا کرنا نہ ہو بلکہ شادی کرنا ہو؟ دیکھو، کسی لڑکی سے محبت کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، ہو جائے تو شادی کرو فوراً اس سے، شادی نہیں ہوتی تو وہاں سے دماغ ہٹا کے کہیں اور ٹرائی کرو، یہ ہے۔ کیونکہ اس سے یہ مطلب کہ محبت کرنا، باقاعدہ پلان کر کے محبت کر رہے ہیں، پھر اس محبت کو طول دے رہے ہیں، 6 سال ریلیشن ہو رہا ہے، یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ محبت کرنا الگ چیز ہوتی ہے، محبت ہو جانا الگ چیز ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھی ہے، بعض دفعہ کسی کے حالات سن کر یا کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، یا کسی کے حالات پتہ چلتے ہیں انسان اس طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جب ایسی طبیعت مائل ہو کسی مرد کی کسی عورت کی طرف، تو اللہ نے ایک نکاح کا راستہ رکھا ہے، بھائی آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں، نکاح کا پیغام بھیج دیں، قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، نور علی نور، نہیں ہو تو وہاں سے دماغ ہٹا دیں، بس اس سے آگے بڑھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کا حکم۔ عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتیں اگر نہ پڑھیں تو اس پر کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ بنت عبداللہ انڈیا سے۔ جی، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، عشاء سے پہلے کی بھی 4 رکعتیں وہ بھی سنت مؤکدہ نہیں ہیں، نوافل ہیں وہ، تو اس لیے ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رحم اللہ امرأن صلی 4 قبل العصر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، تو بڑی فضیلت ہے، پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال سنت مؤکدہ نہیں ہے، نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کلی اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت۔ پھر آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے، تو یعنی لازم نہیں ہے یہ۔